کے جواب میں غالباً 6 مہینے کے انتظار کے بعد وہاں سے 200 صفحات پر مشتمل ایک تحقیق آئی امریکہ سے۔ حضرت مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمہ اللہ کا انتقال مجھے بچپن میں یاد ہے، بلکہ حضرت کے جنازے میں مجھے شرف حاصل ہوا شرکت کا، اور زیادہ پرانے بزرگ نہیں ہیں، اور حضرت مفتی صاحب، ہمارے مفتی صاحب رحمہ اللہ کے بھی استاد رہے، ہمارے والد صاحب کے بھی استاد ہیں، بہت سارے اور دیگر بنوری ٹاؤن کے وہ رہے ماشاءاللہ، صدر مفتی بھی رہے، اور محدث العصر حضرت مولانا یوسف بنوری صاحب رحمہ اللہ کے وصال کے بعد حضرت ہی شیخ الحدیث بنے، اور مفتی اعظم پاکستان کا ان کو لقب ملا باقاعدہ حکومت کی طرف سے۔ جب حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ مفتی اعظم پاکستان کا انتقال ہوا، ان کے بعد وہی مفتی اعظم پاکستان تھے۔ بہرکیف تو جواب میں آیا کہ یہ مچھلیوں کی اسپیشی سے بالکل تعلق نہیں رکھتا، اس کی 8 ٹانگیں ہیں جیسے کاکروچ کی ہوتی ہیں، لال بیگ کی، اور یہ اس نسل سے زیادہ قریب ہے بنسبت مچھلی کے۔ یہ دریائی اور سمندری کیڑوں کی طرح ایک کیڑا ہے۔ اسی طرح حضرت اس بارے میں فرمایا، حضرت مفتی رشید احمد گنگوہی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ فقیہ الہند نے فتاوی رشیدیہ میں لکھا ہے کہ جھینگا ناجائز اور حرام ہے۔ فتاوی رشیدیہ میں صفحہ نمبر 549 پر 549 پر انہوں نے لکھا ہے کہ جھینگا باقاعدہ لکھا ناجائز اور حرام کا لفظ لکھا ہے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ نے جھینگے کے بارے میں فرمایا، اور فرمایا مجھے اس کی مزید تفصیل نہیں ہے، لعل اللہ یحدث بعد ذلک امرا، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ بعد میں تفصیل اس کی اور کھول دیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اسی طرح ہر حلال چیز کے اندر بھی اللہ رب العزت نے 7 چیزیں حرام رکھی ہیں۔ جیسے حرام جانور کی بھی بعض چیزیں سوائے سور کے اور انسان کے استعمال کی جا سکتی ہے، اس کو کھال کو دباغت دے کر پاک کیا جا سکتا ہے، اس کے بالوں کو استعمال کیا جا سکتا ہے، سینگ، دانت، یہ خون کے بغیر والی چیزیں جو ہیں ان کو کس طریقے سے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ استعمال کا مطلب کھانا ہی نہیں ہوتا، اور بھی کام ہے۔ لیکن ہر حلال جانور میں بھی 7 چیزیں حرام ہیں، یہ نہیں ہو کہ بس جانور سر سے لے کر پاؤں تک سبھی کچھ کھا گئے۔ اور باقاعدہ حدیث شریف آئی ہے سنن بیہقی کے اندر، کتاب الاطعمہ میں حدیث ہے، اور اس کے اندر یہ 7 چیزوں کا ذکر ہے، اور یہ 7 چیزیں بدائع الصنائع میں بھی، امداد الفتاویٰ میں بھی، شامی میں بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ سب سے پہلے دم مسفوح، یہ جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے یہ ناجائز اور حرام ہے۔ بہتا ہوا خون وہ ہوتا ہے جو رگوں میں چل رہا ہوتا ہے۔ جانور کا گوشت، حلال جانور کا گوشت حلال ہے، پاک ہے، طیب ہے، لیکن جو اس کی رگوں میں خون چل رہا ہے یہ حرام ہے۔ جب ہم بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے چھری پھیرتے ہیں اور حلال کرتے ہیں جانور کو، تو یہ دم مسفوح نکل جاتا ہے، حرام خون نکل جاتا ہے۔ اور جتنی دیر جانور ٹانگیں ہلاتا ہے اصل میں اس کا دل کھینچ رہا ہوتا ہے، پورے جسم سے حرام خون کھینچ کر پھر جب پمپ کرتا ہے تو آگے سے رگیں کٹی ہوتی ہے، خون باہر نکل جاتا ہے۔ اس لیے جانور کو اچھی طرح ٹھنڈا کر دینے کا حکم ہے۔ اور حدیث شریف میں آتا ہے حتی یبرد او کما قال، اونٹ کی کھال اس وقت تک نہ اتارو جب تک ٹھنڈا نہ ہو جائے۔ لیکن ہمارے یہاں کمیلے میں اور قصاب حضرات فٹافٹ جانور کو کاٹا، وہیں اس کا سینہ چاک کر کے دل پہ چھری مارتے ہیں، جس کو نہرا کرنا مارتے ہیں۔ یہ غلط طریقہ ہے، کیونکہ 2 منٹ جانور کو پکڑنا پڑے گا یا رسیاں باندھنی پڑیں گی، اتنا ٹائم ہوتا نہیں ہے۔ کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم اپنا جو جانور ذبح ہو رہا ہو یا قربانی میں کر رہا ہو اس کو آرام سے ٹھنڈا ہونے دیا جائے۔ ہم تو یہاں پر جب جانور ذبح کرتے ہیں تو فوراً جو ہے نا ہمارے قاری عبدالستار صاحب کو حکم ہے کہ بھئی یہ
قصائی کے لیے جو ہے وہ چائے لائی جائے، اس کو چائے میں مشغول کر دو، جانور ذبح ہونے کے بعد چھوڑ دو۔ اسلام میں عجیب حکمتیں ہیں۔ ہمارے یہاں بعض حضرات جانوروں کے ذبیحے کے قائل نہیں ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ احادیث میں جانوروں کے ذبیحے کا ذکر ہے۔ ایک صحابی نے پوچھا، حضرت پہلے زمانے میں ہم بتوں کے نام پر جانور ذبح کیا کرتے تھے، اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے نام پہ جانور ذبح کیا کرو۔ ابو داؤد شریف کے اندر حدیث ہے حکم قال۔ حضرت ہم ہر سال ذبح کیا کرتے تھے، اب کیا کریں؟ آپ نے فرمایا مزید کرو۔ کہ ہر مہینے ذبح کیا کریں، تو آپ نے اجازت دی حکم قال۔ اسی مفہوم کی روایات اور موجود ہیں۔ اور جمعے کے بارے میں مشہور حدیث ہے جو سب سے پہلے جمعے کے لیے آئے گا کہ انما تقرب بدنۃ، جیسے اس نے ایک بڑا جانور اونٹ قربان کیا، اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب، تو اونٹ صدقہ کرنا ایک صدقے کا عمل ہے جس سے تشبیہ دی جا رہی ہے، اور وہ بہت بڑا عمل ہے اونٹ کا صدقہ کرنا، اس لیے فرمایا ایسے جیسے اونٹ صدقہ کیا ہو۔ اور اس کے بعد جو آئے اس کے لیے اجر و ثواب ایسے جیسے کوئی گائے صدقہ کرے، اس کے بعد آنے والا ایسے جیسے کسی نے بکرا صدقہ کیا، پھر اس کے بعد آنے والا ایسا ہے جیسے مرغا، اور پھر اس کے بعد انڈا، اور پھر اس کے بعد والے اور اس سے کم، یہاں تک کہ خطبہ شروع ہوتا ہے تو فرشتے نام اعمال اور جو لکھا جا رہا ہوتا ہے ثواب اور اجر کا جو رجسٹر ہوتا ہے وہ بند کر کے خطبے میں شریک ہو جاتے ہیں۔ اسلام میں کئی موقعوں پر جانور ذبح کرائے گئے۔ جب عقیقہ ہوتا ہے تو بھی حکم ہوتا ہے کہ قربانی کرے، جانور لاؤ، لڑکے کی طرف سے 2، لڑکی کی طرف سے 1، اس کو ذبح کر دو۔ اور ہر سال ہر صاحب توفیق کے اوپر لازم ہے کہ وہ قربانی کرے، جانور ذبح کرے۔ کتنے موقع ایسے آ گئے جہاں جانور ذبح کرے آگے۔ بعض حضرات مفتیان کرام فرماتے جانور کا ذبح کرنا کوئی ذکر ہی نہیں، کیوں نہیں ہے؟ اس کے اندر بڑی حکمتیں ہمیں ایک نظر آ رہی ہے، ظاہری دنیا، اس میں ہمیں گرمی بھی نظر آتی ہے، سردی بھی نظر آتی ہے، نقصان دینے والی چیزیں نظر آتی ہیں، فائدے دینے والی چیزیں ہیں۔ ایک باطنی دنیا ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی، اس کی جنگ الگ جگہ ہوتی ہے، اس کی جنگ بھی ہماری نظروں سے پوشیدہ ہے۔ جانوروں کے ذبیحے کا تعلق اس دنیا سے ہے جو ہمیں نظر نہیں آ رہی۔ لہذا جب اسماعیل علیہ السلام کو ذبیحے کا حکم دیا گیا، یہ قربانی دی جا رہی تھی، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کی جگہ آسمان سے مینڈا لایا گیا اور اس کو ذبح کر دیا گیا، یہ قربانی دی گئی۔ ان اللہ یامرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ گائے ذبح کرو۔ ذبح کرنا، کاٹنا بیماروں کی صحت کے لیے، زندگیوں کے لیے، حادثات سے بچاؤ کے لیے، دنیا و آخرت کی بڑی نقصانات سے بچنے کے لیے جانوروں کا ذبح کرنا بڑا کام کا عمل ہے، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک دن مجھے یاد ہے ترمذی شریف کے اندر جب ہمیں حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ نے ابھی 4 سال پہلے دوبارہ بلایا کہ دوبارہ سے جب ہمیں 16 سال بعد دوبارہ ترمذی کے لیے بلایا تو یہ حدیث شریف آئی کہ جمعے میں پہلے آنے والا ایسا ہے جیسے اونٹ نہار کرے۔ درس ختم ہونے کے بعد حضرت اپنی مسجد میں تشریف فرما تھے اور ہمیں مثنوی مولانا روم پڑھاتے تھے۔ حضرت نے ایک دفعہ اظہار کیا، افسوس مجھے زندگی میں ایسے شاگرد ہی نہیں ملے جو مجھ سے مثنوی کوئی پڑھتا۔
تو ہم نے کہا حضرت ہم پڑھیں گے آپ سے، مفتی صاحب سے گزارش کی، پھر اس بات کی کچھ عرصے بعد ہم نے گزارش کی حضرت ہمیں مثنوی مولانا روم پڑھائیں۔ حضرت مفتی صاحب بہت خوش ہو گئے، کہا بالکل۔ اور مثنوی مولانا روم رحمہ اللہ کا ایک نسخہ ایران سے آیا ہوا تھا، وہ مفتی صاحب نے مجھے اسی وقت ہدیہ کیا، اور اتفاق سے اس کی ویڈیو بھی موجود ہے۔ حضرت نے اس پہ کافی لمبی تحریر لکھی اور مجھے وہ ہدیہ کیا، اور پھر اس کے بعد ہم نے باقاعدہ حضرت مفتی صاحب سے مثنوی مولانا روم پڑھنا شروع کی۔ مفتی صاحب فرماتے تھے کہ مثنوی کا درس میں ایسے دوں گا جیسے بخاری کا، لیکن ایک دفعہ تم لوگ ترجمہ پڑھ لو، بعد میں زندگی میں ملی تو پڑھیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ ہمارے یہاں پہ ہوتے مظفر بھائی، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے، ان کے مسائل حل فرمائے۔ وہ پہلے وہاں پہ مفتی صاحب کے یہاں جانور بھی کاٹتے تھے۔ مفتی صاحب پہلے یہاں نیو کراچی کی مسجد میں بھی رہے ہیں، اس زمانے سے تعلق تھا۔ تو کہا وہ مظفر ہوتا تھا پہلے، وہ آتا تھا وہی اونٹ کاٹتا تھا، اب اونٹ تو لے آئے، ہم کاٹے گا کون؟ تو میں نے مفتی صاحب سے فرمایا حضرت آپ اونٹ لے آئیں، کاٹ میں دوں گا، نہر میں کر دوں گا۔ صاحب نے کہا اگر تم نہار کر سکتے ہو تو بہت اچھی بات ہے۔ بس پھر حضرت نے جمعے کے دن الگ صبح اونٹ منگوایا، کہا یہ تو سب سے بڑا عمل ہے، حدیث شریف میں جو سب سے بڑا عمل جس سے تشبیہ دی ہے وہ اونٹ کا نہر کرنا ہے، گائے سے بھی بڑا عمل اونٹ نہر کرنا ہے۔ تو پھر اونٹ لاؤ اور اونٹ نہر کرتے ہیں۔ اونٹ لایا گیا، اور الحمدللہ پھر ہم نے کئی جمعوں تک ایسا ہوا کہ ہم صبح صبح جاتے تھے، جمعے کی فجر پڑھ کے فوراً یہاں سے کاریگر کو بٹھا کر گاڑی میں پہنچتے تھے، اور مفتی صاحب وہاں پہ اشراق پڑھ کے باہر نکلتے تو ہم لوگ موجود ہوتے تھے، یہاں سے اتنی جلدی وہاں پہنچتے تھے، اور اس کے بعد پھر کافی دنیا موجود ہوتی تھی اور اونٹ نہار ہوتا تھا۔ بعض دفعہ ہر مسلسل پورا مہینہ ہر جمعے نہار ہوتے رہے، اور اس کے فائدے ہیں۔ میں ذاتی طور پر کتنے ہی ایسے جانور دیکھ چکا ہوں، کتنے مسائل دیکھ چکا ہوں۔ یہاں جانور لوگ لا کے ذبح کرتے ہیں، ایک جیسا جانور ہوگا، ایک جیسا، ایک ہی ہاتھ سے ذبح ہوگا، ایک ہی چھری سے ذبح ہوگا۔ ایک جانور جلدی ٹھنڈا ہو جائے گا اور ایک جانور ٹھنڈا نہیں ہوگا۔ بڑے زمانے اور تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ جس انسان کے ساتھ جیسے معاملات ہوتے ہیں اس کا جانور اسی اعتبار سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ ہمارے ایک بڑے مخلص دوست ہیں، اور ان کے بھائی کی طرف سے قربانی کا جانور ایک دفعہ ذبح ہوا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، زندگی میں نے ویسا جانور نہیں دیکھا۔ جانور تو اچھا زبردست جانور تھا، بیل تھا، اس کو ہم نے ذبح کر دیا، چھری پھیر دی، لیکن وہ جانور ٹھنڈا نہیں ہو رہا تھا۔ بہت عجیب، یہاں تک کہ ہم ڈر گئے، مسئلہ کیا ہے؟ اس کو خود میں نے ذبح کیا، رسی باندھ دی، لیکن وہ بہت لمبا ٹائم لے لیا اس نے، جانور ٹھنڈا نہ ہو۔ پھر ان کی جانب سے بعد میں اور صدقات کیے گئے، اور عجیب معاملہ تھا، ان کا جو بھی جانور میں نے ہی ذبح کیا لیکن وہ ٹھنڈا نہیں ہوتا تھا، بہت دیر تک چلتا رہتا تھا۔ بڑی تحقیق کے بعد پتہ چلا کہ جب جانور ذبح ہوتا ہے اس کے بعد بہت سارے جادو، نظریں، حسد، شیاطین، جنات، بہت سارے معاملات پر ایک جنگ شروع ہو جاتی ہے جانور کے ذبیحے کے ساتھ، اور اسی اعتبار سے جتنے لمبے مسائل ہوتے ہیں جانور اتنی دیر تک ٹھنڈا نہیں ہو پاتا۔ اور کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جن کا جانور ذبح کرو 1 منٹ میں ٹھنڈا ہو جاتا ہے، منٹ سے بھی پہلے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ الگ معاملات ہوتے ہیں جو اس کے بعد شروع ہوتے ہیں، جو ہماری نظروں سے پوشیدہ ہیں۔ بیمار ہو، مریض ہو، صدقہ کرو۔ جانور کا صدقہ ہو سکتا ہے تو اچھی بات ہے، جانور کا صدقہ کرو، پکا کے کھلا سکتے ہو تو اور اعلیٰ بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے الصدقۃ ترد البلاء، صدقہ بلا کو کھا جاتا ہے۔ اور کبھی وقت آیا اور موقع ملا تو خوابوں کے بارے میں کبھی بات کریں گے، اور علامہ ابن سیرین رحمہ اللہ کا
کے واقعات اور ان کی باتیں بیان کریں گے، وقت نہیں ہے، مضمون جتنا سمیٹنا چاہ رہا ہوں اتنا پھیلتا جاتا ہوں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو ہر جانور میں، حلال جانور میں 7 چیزیں حرام ہیں۔ نمبر 1 دم مسفوح ہے، بہتا ہوا خون ہے۔ ایک بڑا عجیب مسئلہ ہے ہمارے یہاں، یہ بات اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اگر چھری کے اوپر پیشاب لگ جائے، جانور کا پیشاب چھری پر لگ جائے اور اس سے کوئی انسان گوشت کی بوٹیاں بنائے تو یقیناً وہ بوٹیاں بھی ناپاک اور گندی ہو جائیں گی۔ لیکن یہ جو ہمارے یہاں مختلف لوگ کلیجی بیچتے ہیں، کلیجی کو جب سجا کے رکھتے ہیں تو گاہک فوراً تو نہیں آتا، آہستہ آہستہ آتے رہتے ہیں۔ جانور صبح صبح ذبح ہوتا ہے، کلیجی رکھی ہوتی ہے، تو ایک تازہ خون جو رگوں سے نکلنے والا خون ہے یہ لے کر کلیجی پہ لگاتے ہیں۔ یہ دکاندار جو ہیں یہ کلیجی پہ وہ تازہ خون نکالتے ہیں۔ یہ مجھے ایسا علم ہوا کہ میں نے دیکھا ایک جانور ذبح ہو رہا تھا اور ایک آدمی اس سے تھیلی میں خون بھر رہا تھا۔ میں نے کہا یہ خون کیوں بھر رہا ہے؟ تو بتایا یہ کلیجی والا ہے اور کلیجی پہ خون لگائے گا۔ کلیجی کو اگر ایسے رکھا جائے فریج میں، فریزر میں کبھی رکھ دیں تو کالی سی ہو جاتی ہے، اور یہ تازہ خون اس کے اوپر جب لگایا جائے تو بالکل سرخ رہتی ہے اور بالکل تازی لگتی ہے۔ تو یہی دم مسفوح جو گندا اور ناپاک خون ہے پیشاب کی طرح، یہ اس کلیجی پہ لگاتے رہتے ہیں ہر وقت، اور جب کوئی گاہک آتا ہے تو اسی چھری سے کاٹتے ہیں اور اسی سے بوٹیاں بناتے ہیں اور اسی وہ لکڑی کی مڈی کے اوپر سب کچھ کام کر کے ساری چیزیں ناپاک کر دیتے ہیں۔ اگر دوسرے کو نہیں سمجھا سکتے تو پھر یہ سمجھ جائیں جس کے پاس اس طرح کی چیزیں اس کو اپنے گوشت کو پاک کرنا بھی ضروری ہے۔ الحمدللہ بہت سارے لوگوں کو سمجھایا، مسئلہ سمجھ میں بھی آ گیا، لیکن ہر کوئی سمجھتا بھی نہیں ہے۔ جس طرح ہمارے یہاں کراچی کے اندر ایک ڈش ملتی ہے، اس کو کہتے ہیں کٹاکٹ۔ کٹاکٹ کا فارمولہ جس ظالم نے بنایا اس نے اس کے اندر کپورے بھی ڈالے ہیں، بکروں کے کپورے ڈلے ہوتے ہیں، وہ بناتے ہی اسی سے۔ اب کپورے حرام ہیں، ناجائز اور حرام ہے۔ وہ توا جس کے اوپر وہ پکے ہیں وہ بھی ناپاک ہے جب تک اس کو 3 دفعہ دھویا نہ جائے۔ وہ اوزار، وہ چھریاں، وہ پلیٹیں، وہ سب ناپاک ہو گئیں۔ ایسی جگہ کھانا ہی نہ کھائے۔ ہاں مسلمان دکاندار بھی آ گئے، وہ کہتے ہیں جی اب ہم یہ استعمال نہیں کرتے تو حرام ہے۔ تو میں نے اس لیے حوالے بتایا، بیہقی، سنن بیہقی میں حدیث شریف بتائی، بدائع السنانی کا حوالہ دیا، شامی کا حوالہ دیا، امداد الفتاویٰ حضرت حضرت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ، امداد الفتاویٰ اردو میں اس میں موجود ہے۔ 7 چیزیں حرام ہیں: دم مسفوح، خصیتین، کپورے، ذکر، پیشاب کی نر کے جو پیشاب کی جگہ ہے، اور اسی طرح پتا ہے، مثانہ وہ تھیلی جس میں پیشاب ہوتا ہے، ایک مرارہ، اور پھر وہ اس کے حدود ہیں، یہ سب حرام ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بہرحال یہ تفسیر کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ اب ایک بڑا اہم مسئلہ ہے، ایک قرآن کریم کی تفسیر ہوتی ہے اور ایک تعویل ہوتی ہے۔ تفسیر اور تعویل بعض حضرات کے نزدیک ایک ہی معنی میں ہے، یہی تفسیر اور یہی تعویل ہے، لیکن اکثر مفسرین کے ہاں تفسیر اور تعویل کے اندر فرق ہے، اور وہ تفسیر و تعویل یوں ہے کہ توضیح الآیت بالمنقول تفسیر و توضیح الآیت بالمعقول تعویل۔ توضیح الآیہ یعنی ایک آیت کی وضاحت کرنا منقولات سے جو نقل ہوئی باتیں ہیں، چاہے قرآن کریم کی آیت ہو، احادیث مبارکہ ہوں، یا اور دیگر منقولات کے اعتبار سے اس کی تشریح کرنا، یہ تفسیر کہلاتا ہے، اور معقول عقل کے اعتبار سے اس کے معنی اور مفاہیم بیان کرنا، یہ تعویل کہلاتا ہے۔ اسی طرح بعض مفسرین نے تشریح کرتے ہوئے کہا توضیح الآیت علی وجہہا تفسیر، جس رخ پہ آیت ہے اسی رخ پر تشریح کر رہے ہیں، یہ تفسیر ہے۔ اور تفسیر الآیت عن وجہہا تعویل، تفسیر الآیت عن وجہہا، اس کے چہرے سے ہٹ کر، اس کے ظاہر سے ہٹ کر دوسری طرف تفسیر کی، یہ تعویل ہے۔
اور تیسری تعریف کی گئی تفسیر الآیتی و توضیحها حسب الظاہر، ظاہر جو ہے ظاہر کو لیا گیا تو یہ تفسیر ہے، و توضیح الآیت حسب الباطن تعویل، باطن کے اعتبار سے تفسیر کی گئی تو وہ تعویل ہوگی۔ مثلا اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتے ہیں کہ گائے کو ذبح کرو۔ اب گائے تو معروف جانور ہے، اس کو ذبح کر رہے ہیں، فرماتے ہیں یہ تو تفسیر ہو گئی۔ اور تعویل کیا ہے؟ بے شک اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتے ہیں کہ اپنے نفس کو مارو۔ اس گائے سے مراد انسان کی خواہشات اور نفس ہیں، کبھی کہتا ہے میں نے کچھ کرنا، کبھی چاہتا ہے میں کچھ کر لوں۔ وہ عبادت کے وقت سونا چاہتا ہے، وہ حرام کھانا چاہتا ہے، وہ حرام دیکھنا چاہتا ہے، وہ حرام سننا چاہتا ہے، وہ حرام بات کرنا چاہتا ہے۔ اس کو کنٹرول کرو۔ ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، یہ گائے ذبح کرو۔ یہ تعویل، یہ تعویل۔ بعض حضرات، ایک تعریف اور بتا دوں، اسلام کے اندر عقائد کے اندر دو بڑے طبقے ہیں، جیسے ہم فقہ کے اندر 4 طبقے رکھتے ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا طبقہ احناف ہے، مالکیہ ہیں، شافعیہ ہیں اور حنابلہ ہیں۔ اسی طرح علم کلام کے اندر بھی 2 طبقات ہیں، ماتریدی ہیں اور اشاعرہ ہیں۔ جب بھی وقت ملا تو اس کی تشریح کروں گا۔ ابو منصور ماتریدی رحمہ اللہ اور ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ۔ ابو منصور ماتریدی فرماتے ہیں کہ تفسیر جو ظاہری طور پر ہے، ظاہری معنی میں ہے، وہ قطعی ہے، اور جو تفسیر ظاہری معنی پر نہیں ہے، باطنی معنی پر ہے، وہ بھی تفسیر ہے لیکن غیر قطعی ہے۔ یہ تفسیر و تعویل ہے۔ بعض حضرات مؤولہ کو غلط سمجھتے ہیں۔ اس زمانے میں بعض نجدی حضرات اور دیگر لوگ وہ تعویل کے قائل نہیں ہیں، اور فرماتے ہیں وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ، اور اس سے استدلال یہ کرتے ہیں کہ تعویل جائز نہیں ہے۔ تو پہلی بات تو یہ کہ اہل سنت والجماعت میں ہاں جہاں ضروری ہوا وہاں تعویل کو جائز رکھا گیا۔ خود امام بخاری رحمہ اللہ تعویلات لائے ہیں۔ آیت الکرسی کے اندر وسع کرسیہ السماوات والارض، ترجمہ ہے اس کا، اور اس کی کرسی وسیع ہے آسمان و زمین سے۔ امام بخاری رحمہ اللہ روایت لائے ہیں قال سعید بن جبیر کرسیہ اے علمہ۔ اب کرسی کا تو ایک معنی لفظی مفہوم ظاہری معنی معلوم ہے، لیکن فرمایا سعید بن جبیر رحمہ اللہ فرماتے تھے کرسی سے مراد اللہ کا علم ہے، یعنی اللہ کا علم آسمان و زمین کی تمام وسعتوں سے بڑا ہے۔ یہ تعویل ہے۔ اور من کان فی ہذہ اعمی فہو فی الآخرۃ اعمی، قرآن کریم میں جو اس دنیا میں اندھا ہوگا وہ قیامت میں بھی اندھا ہوگا۔ تو جو دنیا میں اندھا ہوگا مطلب ظاہری اندھے کی بات نہیں کر رہے، جو دنیا میں اندھا ہے وہ آخرت میں بھی اندھا اٹھے، یہ معنی نہیں ہے۔ معنی جو دنیا میں ہماری عبادات سے، ہماری طاعات سے، ہدایات سے، احکامات سے اندھا بنا رہا، پھر ہم اس کو قیامت کے دن بھی ایسی اندھا بنا کے رکھیں گے۔ جیسے دوسری جگہ آیا نا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قرآن کریم کو چھوڑنے والے کو، قرآن کریم سے اعراض کرنے والے کو قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔
قال رب لم حشرتنی اعما وقد كنت بصیرا، کہے گا اللہ مجھے اندھا کیوں اٹھایا، میری تو آنکھیں دیں۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ایسی تمہارے پاس میری آیات بھی آئی تھی لیکن تم انہیں بھول بیٹھے۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَى، اسی طرح آج ہم بھی تمہیں بھول گئے۔ تو یہ تعویل ہے، اور تعویلات بہت ساری جگہوں پہ ہیں۔ اللہ رب العزت کے خاص جو کبھی ذکر ہوتے ہیں قدرت کے ہاتھ اور قدرت کے، کل شیء ہالک الا وجہہ، اور بہت سی آیات ہیں جو آگے انشاءاللہ موقع آئے گا تو بتاتے رہیں گے۔ تو یہ تفسیر اور تعویل ہے۔ ابو بکر طرطوشی رحمہ اللہ تعالیٰ نے تفسیر اور تعویل میں بڑا تفصیل سے فرق لکھا ہے اپنی کتاب میں۔ ان کی ایک کتاب بڑی مشہور ہے، اکلیل کہتے ہیں تاج کو۔ اب اس کے بعد ایک اور بات ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لائے دنیا میں، یہ دنیا میں ان کے دو حصے ہیں۔ بچپن میں عیسیٰ علیہ السلام کو نبوت دے دی گئی، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، یحییٰ علیہ السلام کو بھی بچپن سے کتاب دے دی گئی، لیکن باقی انبیاء کرام کو 40 سال کے بعد نبوت ملی۔ تو نبوت سے پہلے کی ایک زندگی ہے اور ایک نبوت کے بعد کی زندگی ہے۔ نبوت کے بعد کی زندگی انبیاء کی معصوم ہے، معصوم عن الخطا، معصوم یا تو بچہ ہوتا ہے چھوٹا، یا انبیاء کرام ہوتے ہیں جو گناہوں سے پاک ہیں، غلطیاں نہیں ہیں، اگر کوئی بشری غلطی ہو تو بھی معاف کر دی جاتی ہے۔ لقد عفا اللہ عنک لما زنت لہم، معاف کر دیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو، کیوں آپ نے اجازت دی۔ کوئی ایسی بات بھی ہو جو نبی کو صحیح لگ رہی ہو لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح نہ ہو تو بھی معاف ہوتی۔ تو نبوت کے بعد والی زندگی معصومیت کی ہے، اور نبوت سے قبل والی زندگی محفوظ ہے۔ اللہ رب العزت نے نبی کو نبوت سے پہلے بھی محفوظ رکھا ہے، گناہوں سے، خطاؤں سے، بدعنوانی سے، ہر قسم کی برائی سے۔ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ، آپ فرماتے ہیں کہ میں تمہارے ہاں تو ایک زمانہ پہلے گزار چکا ہوں۔ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، آیا تم عقل نہیں رکھتے؟ ایک زمانہ گزر گیا، مجھے تمہارے ساتھ رہتے رہتے میں نے کبھی کسی انسان پہ جھوٹ نہیں بولا، اب بولوں گا تو کیا اللہ رحمان کے اوپر جھوٹ بولوں گا؟ کیسی عقل ہے تمہاری، کیسے فیصلے کر رہے ہو؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، بیت اللہ شریف کی تعمیر ہو رہی تھی، وہاں قریب میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ہے جبل کعبہ، مکہ مکرمہ میں، وہاں سے پتھر لائے جاتے تھے۔ عرب کا دستور تھا، زیادہ شرم و حیا نہیں ہوتی تھی، بیت اللہ کا طواف کرنے لگتے تو کہتے ان کپڑوں میں تو ہم نے گناہ کیے ہیں، ان کپڑوں میں ہم طواف کریں گے، تو کپڑے اتار دیتے تھے، ننگے ہو کے طواف کرتے تھے۔ تو جب زیادہ کام ہوتا تو بس اپنی دھوتی اتارتے اور کام شروع کر دیتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چھوٹے تھے، پتھر لا رہے تھے تو چچا نے، حضرت عباس نے کہا کہ یہ تہبند لپیٹ کے سر پہ رکھ کے اس کے اوپر پتھر رکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں مانے، اس پرانے زمانے کے مطابق انہوں نے تہبند کھینچ لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گر پڑے بے ہوش ہو کے اور فرمانے لگے میرے کپڑا مجھے واپس کرو، میرے کپڑا مجھے واپس کرو۔ باحیا ہوتے تھے۔ انبیاء کرام ہمیشہ گناہوں سے محفوظ رہے، آپ نے کبھی شراب نہیں پی، آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی، آپ نے کبھی کوئی ایسا کام نبوت سے قبل بھی نہیں کیا کہ جس کو بعد میں قابل اعتراض تصور کیا جا سکتا۔
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدائشی پیغمبر ہیں، اور پیدائشی بھی کیا، ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے اور حسن صحیح درجے کی حدیث ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انی لمکتوبا عند اللہ خاتم النبیین والآدم بین الماء والطین۔ ابھی آدم علیہ السلام مٹی اور پانی کے درمیان میں تھے کہ اللہ رب العزت نے میرا نبی ہونا طے کر دیا تھا۔ ابھی آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، پہلے سے طے ہو گیا تھا کہ میں پیغمبر بنوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ، یہ اللہ رب العزت کی طرف سے پہلے سے چنیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ دنیا میں بھی اللہ رب العزت نے انبیاء کو تمام ارواح میں پہلے سے منتخب کر لیا، صحابہ کرام کو بھی پہلے سے منتخب کیا۔ پوری زندگی، پوری دنیا کے انسانوں میں سے خاص لوگ چنے کہ یہ میرے نبی کے صحابی بنے گے۔ ولایت تو کسبی ہو سکتی ہے، نبوت صحابیت کسبی نہیں ہے، یہ تو اللہ کا احسان ہے۔ سعادت بزور بازونیس تان بخشد خدائے بخشندہ، یہ سعادت انسان اپنی مرضی سے نہیں کر سکتا، یہ تو اللہ رب العزت جس کو بخشنا چاہیں اور جس کو عنایت کرنا چاہیں کرتے ہیں۔ ہاں اگر اخلاص کے ساتھ عبادت ہو تو ہو سکتا ہے ولایت مل جائے۔ اور ولایت کے اندر پھر شیطان پیچھے رہتا ہے کیونکہ وہ محفوظ نہیں ہے۔ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ، پیران پیر، بہت بڑے محدث تھے، بڑے مفسر تھے، بڑے مفتی تھے، کے بارے میں آتا ہے وعظا فرققا، جب واز کرتے تھے دنیا رو پڑتی تھی ان کا بیان سن کے۔ افتا فحققا، جب فتویٰ دیتے تو بڑا محقق دیتے۔ درس فدققا، درس دیتے تو بڑے تدقیق کے ساتھ بیان کیا کرتے تھے۔ ان کی کل 49 اولادیں ہوئیں، اور 49 میں سے 25 کا انتقال شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی اولاد کی 25 کا انتقال زندگی میں ہو گیا۔ 12 بیٹے اور 12 بیٹیاں حیات رہے وفات تک۔ آج کہتے ہیں لوگ جی وہ تو مردوں کو زندہ کرتے تھے، 25 تو ان کے اپنے بچے مر چکے، وہ نہیں زندہ کیا انہوں نے۔ اگر کسی انسان کے ہاتھ میں مردوں کو زندہ کرنا ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 بیٹیاں اور راجح قول کے مطابق 4 بیٹے ہوئے۔ حضرت بیٹیوں میں سے حضرت زینب ہے، رقیہ ہیں، ام کلثوم ہے، اور چھوٹی حضرت فاطمہ ہے۔ بیٹوں میں طاہر ہیں، مطہر ہیں، عبداللہ اور ابراہیم ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں طاہر مطہر ایک ہی ہیں، عبداللہ ابراہیم میں یہ اختلاف ہے۔ آپ کے سارے بیٹوں کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کے ہاتھوں میں ہوا، آپ کے سامنے انتقال ہوا۔ اور